بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ قال عز وجل فی قرآن المجید، قال لقمان لابنہ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ لقمان میں فرماتا ہے، ایک باپ کی نصیحت جو اس کے بیٹے کو ہے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ کا نام ہے لقمان علیہ السلام، بڑے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ باپ کی بیٹے کو کیا نصیحت ہونی چاہیے۔ اب وہ یوں آیا ہے قرآن کے اندر، قال لقمان نے فرمایا اپنے بچوں سے، اے میرے پیارے بیٹو، لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، مددگار نہ سمجھنا، پشت پناہ نہ سمجھنا۔ جیسے آج کے دور میں المدد کا نعرہ لگ رہا ہے، تو لقمان علیہ السلام اپنے نبی اپنے بیٹے کو اور پوری امت کو، وہ نقل اس لیے ہوا ہے ہم تک ہمیں سمجھانے کے لیے ہوا ہے نا، تو لقمان علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں اور اب تک کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے خواہ ہیومن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مردہ زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، تم اسے بلا نہیں سکتے۔ لا تشرک باللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم۔ بالکل 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 شہباز بھائی، شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ میں سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ بے شک شرک معاف نہیں کروں۔ یہ شرک کی معافی اسی کے لیے ہے جو پھر پکی توبہ کرے کہ اللہ میرے سے جانے اور انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، خواہ میں نے شرک کرا، تیری ذات میں کسی کو الہ بنایا، میں اس چیز پہ توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں اس گناہ کو دوبارہ، گناہ عظیم کو دوبارا نہیں دہراؤں گا۔ تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آپ نے یہ آیت کوٹ کری اور کتنی خطرناک آیت ہے یہ سننے والا سنے اور اسے سمجھنے والا سمجھے۔ اگر وہ سمجھ جائے گا تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو شرک کے الفاظ ہیں نا، جو شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اگر وہ یہ چیز سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دوبارہ تو شرک نہیں کرے گا۔ خواہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ تو کر ہی لیتا ہے، ایک انسان ہے، کچھ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی بڑائی بھی بیان کری، اور بڑائی میں یہ بھی باتیں بیان کری جو ہم نے پیچھے ویڈیوز میں بات کری تھی کہ اگر کوئی بندہ مکھی بنا دے یا مکھی کا پر بنا دے تو بے شک اسی کو پوج لینا، یہ اللہ کا قرآن بتا۔ بالکل، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اے آئی جنریشن چل رہی ہے، مکھی بنوا دو نا ان سے۔ یہ اسی میں خون بھی دوڑتا ہو، اس کی نسیں بھی ہوں، اس کی وہی 100 آنکھیں جو آنکھیں مکھی کے اندر 100 آنکھیں پائی جاتی ہیں، بالکل سائنٹسٹ نے پروف کرا ہے، وہی 100 آنکھیں بھی ہونی چاہیے، وہی اس مکھی کے پر کے اندر جو اس کے ریشے چلتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، تب جا کے بات بنے گی۔ نہیں تو ایسے تو اصلی مکھی ہونی چاہیے جو اڑے، جس کی سپیڈ اتنی ہو جتنی وہ چڑھتی اور اڑتی ہے۔ یہ بنانے کے پینسل سے بنا کے نہیں دکھاؤ، بنانی ہے تو وہ اصل بناؤ اور زندہ بناؤ، تب بات ہوئے گی کہ ہاں جی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے۔ اسی بات کو لے کر اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا کہ یہ میں قرآن سے آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ روم آیت نمبر 19، یخرج الحی
من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. آپ دیکھیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وہی ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ کو نکالتا ہے. بے شک. اس کی ایک تفسیر میں اگر ہم جائیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ مرغی ہے، یہ ایون کوئی سی بھی ہیومن کہہ رہا ہوں ویسی اسپیشیز ہے، مرغی لے لیں، بطخ لے لیں، شتر مرغی لے لیں، سب سے بڑا جو سب سے تیز بھی دوڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ایک برڈ ہو کے وہ اتنا تیز دوڑتا ہے 90 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھی وہ دوڑ سکتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے اس کے ساتھ کیا کہا کہ میں وہی ہے جو زندوں سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالتا ہے. کیا ہے کہ وہ جو انڈا دے رہی ہے نا مرغی، وہ مردہ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی کا آگے جب وہ مردے میں سے زندہ نکالتا ہے تو وہ اسی انڈے وہ مردے سی چیز میں سے اسی میں سے وہ چوزا بھی نکال دے گا. تو وہی ہے جو مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے. آپ دیکھیں اس چیز کو انسان سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑی شان والا ہے کہ وہ زندے سے مردہ کو نکال رہا ہے اور مردے سے زندہ کو نکال رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ایسے ہی نکالے گا. اسی آیت کے آگے کہ تمہیں بھی وہ ایسے ہی نکالے گا. آپ دیکھیں، اور لوگوں کو سمجھنی چاہیے اتنی سی باتیں. وہ کیوں کسی اور کے پیچھے جاتے ہیں اور کسی کے بات سن کے اپنے آپ کو سمجھتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا. اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ ابھی میں آپ کو ایک حالی کا بالکل میں 2 دن پہلے کا بھی قصہ بتاؤں گا آپ کو. میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نماز میں 2 بچے، ایک کی عمر تقریباً 8 سال ہوگی، ایک کی 10 سال ہوگی. تو وہ 10 سال کا بچہ وہ 8 سال کے بچوں کو سکھا رہا تھا، ایون ایگزامپل دے رہا تھا. وہ ایگزامپل دے رہا تھا کس چیز کا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے تو ہمیں ملے گا نہیں. تو آپ یہ سوچیں اسے بچوں قرآن نہیں پڑھایا گیا کہ اس قرآن میں کیا لکھا گیا ہے، اسے یہ پڑھایا گیا، اس کے بڑوں نے اسے یہ پڑھایا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو گے تو نہیں ملے گا، کسی کے تھرو مانگو گے تو مل جائے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تیری شارخ سے زیادہ قریب ہوں تو کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے یا کسی کو اپنا ذریعہ بنا لے؟ یہ جو آپ کسی کا لفظ استعمال کر رہے ہو اس کسی میں کسی کو لانا چاہتا ہوں. جی بالکل. اس سے مراد یہ کہ کوئی ایسی چیز جو اس دنیا کی نہیں ہے، جنتوں میں سے ہے. اس دنیا میں یعنی خانہ کعبے کے پاس ایک حجرت اسود پایا جاتا ہے. بالکل. اور اس پر اجماع امت ہے، پوری دنیا کا مسلمان یہ مانتا ہے، اور حدیث سے پروف ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. وہ پتھر جنت کا پتھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے جب وہاں طواف کرا، خانہ کعبہ کا طواف کرا تو اس کو چوما. ٹھیک ہے. لیکن بخاری کے اندر حدیث آتی ہے 1597، حدیث نمبر 1597 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ حضرت اسود کو چوم رہے ہیں اور چوم کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، تو نہ مجھے کچھ صحت دے سکتا، نہ تندرستی دے سکتا، نہ مجھے کوئی شفا دے سکتا، نہ برائی دے سکتا، نہ اچھائی دے سکتا، دینے والا صرف اللہ ہے. میں نے تجھے اس لیے چوما کیونکہ رسول اللہ نے تجھے چوما تھا. یہ تماچا ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف جا کے ہم اس پتھر سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ تماچا ہے ان لوگوں پہ، سن لیں یہ سب. اس کے علاوہ یہ تماچا ان پہ نہیں ہے جو بزرگوں سے مانگ رہے ہیں. بالکل ان پہ بھی تماچا ہے، مانگ رہے ہیں. بالکل چادریں چڑھا رہے ہیں قبروں پہ. ان لوگوں نے، یہ علماء سو ہیں، اور علماء سو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کتے کو جس کی زبان لٹکی رہتی ہے دولت کے لیے، وہ علم بیچتا ہے دولت کے لیے. آپ ابھی دیکھیں مسجد کے اندر بھیڑ دیکھیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں لوگ سجدہ کرنے کے لیے، ان کی تعداد دیکھیں، اور ان کی تعداد دیکھیں جو چادریں چڑھانے کے لیے جاتے ہیں مزار پر. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ایک سادہ مسلمان کو آج کے دور میں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا بڑا شرک کر رہا ہے وہ چادریں چڑھا کر. یہ چادریں چڑھانے والا بزنس ہو چکا ہے. میری بات سے بزنس کی وجہ سے ہی تو علماء سو کیا کرتے ہیں، دین کو جو ریئل اسلام ہوتا ہے یا کوئی سا بھی دھرم ہوتا ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بزنس بناتے ہیں. ایک لبادہ اوڑھتے ہیں دھرم کا، اس لبادے کو اوڑھ کر کے وہ آگے. دیکھو نبی کی نصیحت کیا ہے، حضرت لقمان، میں نے ابھی کوٹ کری ہے سورہ لقمان کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو فرما رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، اور میں توجہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ اتنے بڑے ولی، سو کالڈ ولی جو لوگوں نے بنا رکھا ہے ولی، ان کو اتنی بھی تعلیم نہیں تھی کہ رسول اللہ نے پکی قبریں توڑوائی ہیں مولا علی سے کہہ کر. بالکل. اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں کو پکا مت بناؤ، قبروں پہ مقبر بن کے بیٹھو مت، قبر کے اوپر مقبرہ مت بناؤ.
حدیثیں موجود ہیں نا, صحیح مسلم کے اندر ملتی ہیں نا, بالکل ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ہفتے میں شدید بخار کے اندر لیٹے ہوئے تھے, تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ جو ہیں وہ دوسری کسی سے بات کر رہی تھیں, تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ انہوں نے کوئی مطلب دوسری قوم کی جگہ کو دیکھا, تو کہنے لگی کہ انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی اور وہاں وہ پوج رہے تھے. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ امام الموحدین تھے, آپ رسول تھے, اللہ کے آخری رسول, آپ نے ہم تک یہ بات پہنچائی, ہمیں سمجھایا آج تک کے لوگوں کو, اور ہم بھی آگے بات پہنچائیں گے. اللہ کے رسول نے شدید بخار میں اپنی چادر ہٹائی منہ پہ سے اور فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ وہ نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی قبر بنا دیا کرتے تھے, پھر ان سے مانگنا شروع کر دیتے, ان کو پھول چڑھانا, ان کو چادریں چڑھانا شروع کر دیتے تھے. جو اس دنیا سے جا چکا ہے, مر چکے ہیں, مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں, ان سے کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ تم شہید کے نام پر ڈھونگ مچا رہے ہو کہ شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے. شہید قبر کے اندر تھوڑی نا زندہ ہے, اس چیمبر کے اندر, وہ تو اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. اگر زندہ ہے تو اس کی روح زندہ ہے. اللہ کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا. اور جسم اگر زندہ ہے تو صرف حیات نبی, نبیوں کا جسم زندہ ہے, تو جسم زندہ ہے سے مراد روح اندر ہے اور وہاں آکسیجن لے رہے ہیں وہ, یہ والا مطلب تھوڑی نا ہے اس کا. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ان کو جسم کو کیڑا ٹچ نہیں کر سکتا, قیامت کے دن تک سلامت رہے گا, یہ مطلب تھا. یا یہ مطلب تھا کہ تم جب چاہو جو بھی مصیبت ہو, حسن حسین شہید نہیں ہو سکتے, میں ہوں, میں بتا دوں گا کیا کرنا ہے, قبر میں لیٹا ہوا ہوں, سو رہا ہوں, مجھے بتا دینا. کتنی زیادتی ہوئی ہے آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد. دیکھو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مظلوم شہید کیا گیا ہے. کیا اللہ کے رسول بتا نہیں سکتے تھے اندر سے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اگر وہ زندہ ہے قبروں کے اندر؟ تو موت کا مطلب ہے اس دنیا سے کنیکشن کٹ, نہ کوئی مانگ سکتا ان سے, نہ ان تک کوئی بات پہنچا سکتا. میں تمہیں دلی کی بات بتاؤں, دلی کے اندر جو مزار ہے, ہر طریقے کا گانجا اس مزار پہ پیا جاتا ہے, اسمیک پی جاتی ہے, چادریں چڑھائی جاتی ہیں. اتنے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں وہ, انہیں اسلام کا الف بھی نہیں پتا ہوتا, قسم خدا کی. اس بات کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں نا, وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ اس سب کو ختم کرائیں وہاں جا کے. جیسے کہ یہ گانجا, یہ چرس بکنے والی بات, کیونکہ ان کے دکانیں چل رہی ہیں اس چیز سے کہ اس کو ختم کرا دیں گے تو ہماری دکانیں بھی بند ہو جائیں گی, یہ اسے بند بھی نہیں کراتے اس چکر میں اس کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اتنا بڑے ولی تم نے ڈکلیئر کر رکھے ہیں, ہر فرقے نے اپنے اپنے ولی ڈکلیئر کر رکھے ہیں, اگر تمہارے ولی عالم تھے تو کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ اپنے بچوں سے شرک کروانا ہے یا اپنے مریدوں سے شرک کروانا ہے یا نہیں کروانا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو یا اپنے مریدوں کو نہیں سمجھایا؟ جب لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری قبر یا کسی بھی انسان کی قبر, جب نبی کی قبر پکی نہیں بن سکتی تو باقیوں کی کیا اوقات ہے, کسی ولی کی کیا اوقات, نبی سے بڑھ کر ہے کوئی؟ جب نبی کی قبر پکی نہیں ہے تو پھر باقی انہوں کیسے بنائی؟ وہ ایسے بنائی, ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا, انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں سو کالڈ. اور ہر فرقے کا بندہ اپنا ولی لا کے رکھتا ہے, دوسرے فرقے کا بندہ اپنے ولی لا کر کے رکھتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو علم نہیں تھا, وہ اس کو کہتا ہے اس کو علم نہیں تھا, اور حالانکہ دونوں کو ہی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں تھا, واقعی میں کسی کو نہیں تھا, کیونکہ سب کی خبریں پکی بنی ہوئی ہیں, مزار کے کسٹمرز بنے ہوئے ہیں. کسٹمر آتا ہے, پھول خریدتا ہے, چادر چڑھاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں, حالانکہ دنیا کا سب سے غلیظ کام کر رہا ہے. اسی تعلق سے جو آپ نے قبر کے تعلق سے باتیں کری, ہمیں صحیح بخاری میں حدیث بھی ملتی ہے, حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تھا جی, اس میں کیا کہتے ہیں, حضرت عمر حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہاں کیا کہتے ہیں بارش بھی ہو جاتی ہے اور وہ قحط بھی ختم ہو جاتا ہے جی. مجھے ایک بات بتائیں, اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے نبی, حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی, تیرے نبی ہم میں موجود تھے, ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں ان کا وسیلہ بنا کے. مجھے یہ بتائیے, اب حضرت عمر سے زیادہ علم آج کل کے امام کو ہے یا مولانا کو ہے, یا کوئی بھی اے ٹو زیڈ جو یہ بات کہتا ہے کہ کسی سے ہی مانگا جا سکتا ہے؟ اب یہاں حضرت عمر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پھر کیوں نہیں لگایا یہاں پہ, اور کہہ بھی دیا کہ وہ جا چکے ہیں, وہ جا چکے ہیں چاچا کو لے. یہاں کیا ہوا, یہاں بات یہ ہوئی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لایا گیا اور ان سے دعا کرائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوں گی, بالکل اس لیے لایا گیا. یہاں انہوں نے اس کا کیا مطلب نکالا کہ وسیلہ لگایا جا سکتا ہے, بالکل وسیلہ لگاؤ, تاکہ کیا کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے, ہم کسی کے تھرو مانگیں گے تو ہماری بات جو ہے وہ اللہ تک جلدی پہنچے گی. ہم کسی بندے کے پاس جائیں گے کسی بڑے پوسٹ پہ, تو اس کا پیون آئے گا ہمارے پاس اور وہ ہماری بات پہنچائے گا.
تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ اللہ کو کسی پیون کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا اللہ پیون کا محتاج ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اے بندو تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. بے شک یہ ان لوگوں کو یہ آیتیں نہیں پہنچتی تھیں جو یہ باتیں پھیلاتے ہوئے چلے گئے. قرآن پڑھیں گے تو آئے گی نا. اچھا مجھے ان کی بزرگی ڈکلیئر کر دو. میں بزرگ کس کو مانتا ہوں سب سے پہلے؟ میں اپنی سے نہیں، تمام مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں کہ جو پوری امت ہے، یونائٹڈ نیشن میں جو امت پھیلی ہوئی ہے، یہ اپنے ولی کسے مانتی ہے؟ ولی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں مثال دے کر کے بتاتا ہوں آپ کو، جس نے آنے والے پورے زمانے کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ بڑا کیا. جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا؟ پوری زندگی وقف کری، ایک ایسی کتاب امت کو تھما کے گئے. آج تک امت اس کے اوپر اس سے فیض حاصل کر رہی ہے، حدیثیں لے رہی ہے، صحیح اور ضعیف کا فرق بتایا انہوں نے. امام مسلم اتنے انٹیلیجنٹ لیول پر انہوں نے مسلم شریف کو لکھا ہے، سارے ترک کو ایک لائن میں لگا کر کے لاتے تھے اور انہوں نے حدیث کا علم لوگوں کو دیا. امام ابو داؤد ہیں، مشکات لکھنے والے ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہ ہیں ولی. تم نے کس کو ولی بنایا؟ ایک قرآن کا ترجمہ تک نہیں لکھ کر گئے تمہارے ولی جن کو تم ولی کہہ رہے ہو. ایک قرآن کا ترجمہ. اور اگر ان ولیوں کو قرآن کا ترجمہ انہیں نہیں پتا تھا تو وہ توحید بیان کیسے کرتے تھے؟ وہ اللہ کی باتیں بیان کیسے کرتے تھے؟ تو پھر یہی بیان ہوتا تھا نا کہ وہ شمس تبریز گئے اور سورج آیا اور ان کی ہڈی بھن گئی اور گوشت بھن گیا اور انہوں نے گرل کھا لیا. یہ ساری طریقے کی بات ہوتی تھی. مریدنی گری، یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی اڑتے ہوئے گئے، مریدنی کو کیچ کر لیا، نامحرم چھو دی. یہ کون سا اسلام تھا؟ اور یہ کون سا اسلام ہے جو پھول چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں؟ قرآن میں تو صاف صاف سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں چادر ہٹا کر کے کہ یہی ان کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ نیک لوگوں کی قبروں کو وہ سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. اس سے بڑی بات میں آپ کو ایک بہت بہترین حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، تو وہ کوفے گئے تو ہیرا نامی ایک گاؤں پڑا راستے میں. تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک سردار تھا تو اس کو سب سجدہ کر رہے تھے، مسلمان نہیں غیر مسلم تھے وہ. تو جب وہ صحابی وہاں سے واپس آئے نا تو انہوں نے اللہ کے رسول کو آ کے سجدہ کیا. اللہ کے رسول امام موحدین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے امام ہیں. میرے آقا نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں ہیرا نامی جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے بھی بہت اچھا لگا اور آپ تو بہت ہی زیادہ مطلب ہمارے محبوب ہیں، عاشق ہوں میں آپ کا، عاشق رسول ہوں، تو میں بھی آپ کو سجدہ کر لیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مر جاؤں گا تو مجھے میری میت پہ آ کے یا قبر پہ آ کے سجدہ کرو گے؟ تو صحابہ علیہ السلام نے جو وہ تھے حضرت سعد، انہوں نے فرمایا نہیں. تب اس کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں اگر دوسرا اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، اس حق کے سبب جو اللہ نے اس کو دیے ہیں. بیوی کا شوہر کے اوپر جو حق ہے وہ شوہر کا جو بیوی کے اوپر حق ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن نہیں کر سکتی، نہیں ہے دوسرا سجدہ. اس کے باوجود کہتے ہیں آؤ یہ خواجہ غریب نواز کی اور خواجہ چشتی معین الدین چشتی کی قبر ہے، اس پر ایک سب. یار اللہ کی قسم سب سے بدترین قوم ہے یہ والی، سب سے بدترین. اور آج سے پہلے اتنا برا وقت مسلمانوں نے نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہے ہیں. 2024 جنوری چل رہی ہے، آج سے برا وقت مسلمانوں پر کبھی بھی نہیں آیا. جہاں بھی مسلمان کو اٹھا کر دیکھ لو پٹ رہے ہیں بہت بری طرح، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. چپلیں بھی پڑ رہی ہیں، رو بھی نہیں سکتے، اگر روئیں گے تو بھی گئے. اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں. میں نے کیا حدیث کوٹ کری آپ کو شروع میں خطبے میں اپنے، بلغوا عنی ولو آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو قرآن کی، یعنی تم قرآن کی ایک آیت کے عالم بنو اور امت تک پہنچاؤ. ہم نے ایک آیت پڑھی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اپوزٹ کام ہو رہا ہے. تمام مسلم بڑی بڑی پگڑی اور بڑے بڑے جبے پہن کے اسکارف ڈال کر لمبی لمبی طول دے رکھے ہیں داڑھیوں کو، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول کے غدار ہیں جتنے بھی ہیں، یہ اسلام کے غدار ہیں جنہوں نے قبریں پکی کری اور چندہ بٹورنے کے لیے دوسروں کے پیسوں پر ٹکڑوں پر پلنے کے لیے مسلمانوں کے علاوہ لوگوں کو بھی بلاتے ہیں کہ جی چادر چڑھاؤ، کہ جی اس پہ منت مانگو، اس پہ پھول چڑھاؤ. جب تلک لوگ اپنے بڑوں کو اپنا
سربراہ زیادہ ہی ماننے لگیں گے نا تب تک یہ ان کے اندر ختم نہیں ہوگا. انہیں اتنی عقل نہیں آنے والی کہ یہ قرآن کو اٹھائیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں, اس کی تفسیر کو پڑھیں. آج کل کا دور اتنا خطرناک دور ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. مجھے ایک بات بتائیں آپ, قرآن اللہ نے انسان کے لیے آسان کرا, بالکل ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ انسان پڑھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تفسیر کس لیے لکھی گئی تھی قرآن کی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ ایک آسان مومن یا آسان سا مسلمان جو قرآن کی طرف یا جو اسلام کی طرف آ رہا ہے وہ اس چیز کو پڑھے, قرآن کو پڑھے, قرآن کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کی تفسیر کو پڑھے, بے شک, اور وہ اس چیز کو سمجھے کہ ایک اللہ کی کتاب, یہ اللہ کی کتاب کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, کیا اس کا مقصد ہے, اس لیے لکھی گئی تھی. یہاں آج کل کا دور یہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کیا طریقہ کیا ہے, یہ مجھے آپ بتائیں. یہ اس لیے کہتا ہے علماء سو کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے قرآن کو سمجھ لیا تو میری چھٹی, یہ سمجھ جائے گا کہ میں فیک آدمی ہوں. وہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا, اور اگر وہ کچھ بیان بھی کر رہا ہوگا قرآن کے خلاف اور کسی پر کوئی انٹلیکچوئل دماغ والا نالجیبل جس نے قرآن کو پڑھا, قرآن کا ترجمہ پڑھا, قرآن کی تفسیر پڑھی, وہ وہاں کھڑا ہوا ہوگا تو وہ گہربان میں پکڑ کے اتار لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا جذبہ وہ ہوگا جو قرآن نے اسے دیا ہے. یہاں کسی کی باتیں نہیں کہی ہوں گی اس نے, یہاں اس نے اس جذبے سے اتارا ہوگا کہ قرآن میں یہ لکھا, گہربان پکڑ کے کھینچ لے گا اور 2 تماچے اور مارے گا کہ تو بیان کیسے کر رہا ہے جب قرآن میں یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, کیسے بیان کر رہا ہے, یہ الٹی سیدھی بات ہے. آپ ایک چیز دیکھیں, آج کل ایک ریلز وغیرہ انسٹاگرام پہ ایک بہت خوبصورت ریسیٹیشن میں 2-3 آیتیں چلتی ہیں, اور وہ آیتیں کیا ہے میں بتاتا ہوں. وہ آیتیں ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. بے شک, صدق اللہ العظیم. لوگ اس کو سن رہے ہیں, آپ اس چیز کو دیکھیں, لوگ اس کو سن رہے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں پتا نا اس کا ترجمہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اے میرے ایمان والے بندو, میری زمین بہت کشادہ ہے, سو تم میری ہی عبادت کرو. یہاں بھی اللہ نے انڈوز کرا کہ میری ہی عبادت کرو. ہی کیوں آیا, میری عبادت کرو آتا ہے, میری ہی عبادت کرو کیوں آیا پھر یہاں پہ فہیا یعبدون, جی صرف میری عبادت کرو. یہاں یہ کیوں آیا ہے کیونکہ اللہ بھی یہ بات کو پتا ہے اور دنیا بھی یہ بات جانتی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی بندہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اس کے اگلی آیت جو آتی ہے اس کا ترجمہ, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. آپ بتائیں ان لوگوں کو کون سمجھائے جو اس چیز کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, اسی بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں لوٹ کے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بے شک, ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو. صرف کیوں کہہ رہا ہے, پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں جو عبادت کرے. بے شک, اور نہ اس کے علاوہ. آپ ایک چیز دیکھیں, لوگ 2 گاڈ کبھی ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے, لڑائی نہیں ہو جائے گی. بالکل. ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کریں میرے سے, تھوڑی سی ہنسی مذاق کی بات ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک انسان بنایا ہے, اس کے پھیپڑے انسان والے ہیں, دوسرا گاڈ یہ نہیں کہے گا میں گھوڑے کے پھیپڑے لگا دوں اس میں, اس کو نیچے دکھاؤں میں اس والے گاڈ کو. کیوں؟ 2 خدا ہو ہی نہیں سکتے, خدا ایک ہی ہوگا, ایک ہی ہو سکتا. اور اس میں اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر 2 خدا ہوں گے تو ان میں جھگڑا ہی ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. 2 خدا تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں, ایک خدا ہی ہوگا اور ایک ہی اللہ ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے ہم لوگوں کا. ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. توحید یہی سکھاتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھاتی. اچھا, آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو جن کو کہتے ہیں نا لوگ کہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, ان کی تعلیمات اور نبیوں کی تعلیمات بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. نبی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ شرک مت کرنا, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ بابا جی کے دربار پہ, حاضری لگاؤ بابا جی کے دربار پہ, ان سے پوچھو نماز پڑھی آپ نے, کہتے ہیں پڑھ لی, ہماری روح نے پڑھ لی مکہ میں مدینہ میں. ان سے پوچھو, ابھی بہت سی ریل, بہت سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جو یہ بیٹھے رہتے ہیں نا مزاروں پر, جو بزرگ بیٹھے رہتے ہیں, ان سے جا کے مائک لے کے پوچھتے ہیں کہ جی نماز پڑھی آپ نے, کہتے ہیں ہاں جی پڑھ لی. کہ کتنی رکعت ہوتی ہے فجر میں, کہنے لگے 2 فرض ہوتے ہیں اور 2 نفل ہوتی ہیں. ظہر میں کتنی ہوتی ہیں, کہنے لگے 2 سنت ہوتی ہیں 2 فرض ہوتی ہیں. عصر میں کتنی ہوتی ہیں, کہنے لگے عصر میں 2 سنت ہوتی ہیں 4 فرض ہوتی ہیں. مطلب انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے.